بسم الله الرحمن الرحيم سورة الانبیاء رکوع نمبر 7 آخری سورت کا رکوع فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون فَمَن يَعْمَلْ پس جو عمل کرے جو شخص بھی عمل کرے من الصالحات نیکیوں سے نیک اعمال وَهُوَ مُؤْمِن اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ پس نہیں ناقدری کی جائے گی کفران ناقدری لسعیہ اس کی کوشش کی ایمان کی شرط ہے
عمل صالح میں اگر ایمان نہیں تو چاہے ہسپتال بنا لیں یا کوئی بھی رفع عامہ کا کام کر لیں، اس میں اجر کوئی نہیں، ثواب کوئی نہیں، کام اچھا ہے لیکن ایمان کوئی نہیں، یہ شرط ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِن، آپ جانتے ہیں بڑے بڑے ہسپتال ہیں جو ان لوگوں نے بنائے جن میں ایمان کوئی نہیں، تو اس میں اجر کوئی نہیں۔ اسی طرح رفع عامہ کے کام ہیں بہت زیادہ، ان لوگوں نے کیے جن میں ایمان کوئی نہیں، تو اجر کوئی نہیں۔ فلا کفران لسعیہ، جو عمل صالح بھی کرتا ہے اور ایمان بھی ہے، نہیں ناقدری، اللہ پاک قدردان ہیں، مہربان بھی ہیں اور رحمان بھی ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کو لکھنے والے ہیں، اس کا عمل اور اجر ہم لکھ رہے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اور لازم ہے، یہاں حرام کا معنی ہے لازم، لازم ہے اس بستی پر، اہلکناہا، جس کو ہم نے ہلاک کیا، جس بستی کو ہلاک کر دیا، انہم لا یرجعون، بے شک وہ نہیں پلٹیں گے، واپس نہیں لوٹیں گے، جو ہلاک ہو گئے لازم ہے کہ وہ واپس نہیں آ سکتے، بس ختم۔ حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھولا جائے گا یاجوج اور ماجوج کو، اور وہ من کل حدب، ہر اونچی جگہ سے، ینسلون، دوڑتے ہوئے آئیں گے، ینسلون، دوڑتے ہوئے۔ یہ یاجوج اور ماجوج پہلے تو بیان گزرا سورۃ الکہف کے اندر، یہ دوسرا مقام ہے، یہ دو ہی مقام ہیں قرآن پاک میں جہاں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہے۔ ایک سورۃ الکہف میں حضرت ذوالقرنین کے بیان کے ساتھ آپ نے دیوار بنائی اور ان کے شر اور فتنے سے اللہ کے بندے حفاظت میں آ گئے۔ اب یہ قیامت کی نشانی ہے کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، مفسدون فی الارض، اللہ کی زمین میں فساد کرتے پھریں گے، اور وہ ہر اونچی جگہ سے، حدبن، بلند جگہ سے، ینسلون، دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک نشانی ہے۔ حدیث پاک میں صحابہ کرام کا ایک واقعہ ہے، ایک دفعہ چند صحابہ آپس میں بیٹھ کر قیامت کے متعلق بات کر رہے تھے، قیامت کب ہے، وقوع اور اس کا وقت۔ تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے 10 باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو۔ فذکرت دخان، دخان، دھواں، قرب قیامت ایک ہوگا، والدجال، اور دجال، والدابہ، اور ایک دابۃ الارض، زمین سے ایک چپایا، وطلوع الشمس من مغربہا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، ونزول عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول۔ اور یاد رکھیں کہ ہر نبی کے ساتھ یہ درود پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے نبیوں کے نام کے ساتھ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ درود پاک پڑھ لیتے۔ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، اور یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ، 3 خسف ہوں گے، زمین میں دنسا دیا جائے گا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ وآخر ذالک نار تخرج من الیمن، سب سے آخر میں جو نشانی ہے، ایک آگ نکلے گی یمن سے، تطرد الناس الی محشرہم، لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی، ارض محشر،
صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2901۔ تو اس حدیث پاک میں بھی 10 نشانیوں کا تذکرہ ہے، یاجوج اور ماجوج کا بھی اس میں بیان ہے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ، اور بہت قریب آ گیا، اقتربا بہت قریب آ گیا، وعدہ سچا قیامت کا۔ اسی لفظ سے شروع ہوئی سورت اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اس وقت شاخصہ کھلی رہ جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ انسان جب دیکھتا ہے کوئی حیرت ناک منظر تو آنکھیں حیرانگی سے کھلی رہتی ہیں۔ شاخصۃ کھلی رہیں گی آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، ہائے افسوس بے شک ہم غفلت میں تھے اس سے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ظالم تھے۔ حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں، لا تقوم الساعة الا علی شرار الخلق ہم شر من اہل الجاہلیہ، قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو اللہ کی مخلوق سے بدترین لوگ ہیں، جو بدترین لوگ ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ حدیث نمبر 1924۔ تو ظالم لوگ ہیں، غفلت میں ہیں۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ وہ جہنم کا ایندھن ہیں، وہ جو بنا رکھے ہیں بت پتھروں کے اور لکڑی کے، وہ بھی حسب و جہنم کا ایندھن ہے۔ جس طرح سورۃ البقرہ میں ہے وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں۔ انتم لہا واردون، تم اس میں داخل ہونے والے ہو، واردون داخل ہونے والے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر ہوتے یہ معبود ہوتے تو ما وردوها، نہ داخل ہوتے اس جہنم میں کیوں آئے؟ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، ان کے لیے اس میں زفیر گدے جیسی آواز ہے، زفیر گدے جیسی آواز، چیخنا چلانا۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ اس میں نہیں سنیں گے۔ اتنا شور ہوگا، اتنا شور ایک جہنمی کا کہ دوسرے کی آواز وہ سن نہیں سکے گا، اپنی مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جہنم میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر آدمی کے لیے ایک تابوت اور ایک صندوق بنا دیا جائے گا، جس کے اندر اس کو بند کر دیا جائے گا۔ وہ آگ اس کو جلا رہی ہے، وہ چیخ چلا رہا ہے اور کسی کی چیخ و پکار خود نہیں سنتا، نہ اس کی کوئی سن رہا ہے۔ ایسے سمجھیں ایک جہنم کے آگ کا عذاب ہے اور دوسرا تنہائی کا عذاب، اکیلا ہی ہے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ اس میں نہیں سنتے کسی کی چیخ و پکار، کوئی کس حال میں ہے بس اس کی کوئی خبر نہیں۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى، بے شک وہ لوگ سبقت کہ سبقت لے گئی ان کے لیے، منا ہماری طرف سے، الحسنى اچھائی، بہتری، بلائی۔ الحسنى یہ مؤنث کا صیغہ ہے، احسن مذکر ہے اور الحسنى مؤنث ہے۔ اولئک عنہا مبعدون، وہ عنہا اس جہنم سے، مبعدون
دور کیے جائیں گے، وہ دور ہیں اس میں سے، صرف گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک نے جہنم کے پل سے، پل صراط سے گزرنا ہے، گزرنا سب نے ہے۔ لا يسمعون حسیسها، نہیں وہ سنیں گے، حسیسها اس کی آہٹ، اس کی آہٹ۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ فی ما اشتہت انفسہم، اس چیز میں جس کی خواہش کریں گی ان کی جانیں، ان کے نفس، خالدون ہمیشہ رہنے والے۔ اللہ رب العزت کی نعمت میں لا يحزنهم الفزع الاکبر، نہیں غمگین کرے گی ان کو، لا يحزنهم نہیں غمگین کرے گی ان کو، الفزع الاکبر بڑی گھبراہٹ، بڑی گھبراہٹ، جو آخرت کی گھبراہٹ ہے اس سے وہ بالکل امن میں ہیں۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور استقبال کریں گے ان کا فرشتے، هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ تمہارا دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، کنتم توعدون، تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ اللہ کے فرشتے استقبال کریں گے جس طرح سورہ زمر میں ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، سلام علیکم، اس طرح سلوٹ پیش کر رہے ہیں اللہ کے فرشتے ایمان والوں کو، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تمہیں مبارک ہو، داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے۔ استقبال بھی کر رہے ہیں اور سلام بھی پیش کر رہے ہیں، سلام علیکم، اللہ رب العزت کے فرشتے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ پاک ہم فقیروں کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس دن نطوی ہم لپیٹ دیں گے السماء آسمان کو، کطی السجل جس طرح لپیٹتا ہے کاتب، السجل کاتب لکھنے والا، للکتب کتابوں کو، لکھے ہوئے اوراق کو، جس طرح ایک فائل ہوتی ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، رجسٹر بند ہے، اس طرح آسمان اس کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اللہ پاک نے اس کی مثال بھی بیان فرمائی، اور اسی طرح سورہ زمر کے اندر وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، دائیں ہاتھ میں آسمان لپیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرت ہے اور اس کی طاقت ہے۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح بدأنا ہم نے شروع کیا، آغاز، ابتدا، پہلی دفعہ پیدا کرنا، نعیدہ ہم اسی طرح لوٹائیں گے۔ وعدن علینا، وعدہ ہے ہم پر، انا کنا فاعلین، ہم یہ وعدہ کرنے والے ہیں، پورا کر کے رہیں گے۔ تو جس طرح پیدا کیا نا، اب حدیث پاک میں ہے انکم تحشرون الی اللہ حفاتن عراتن غرلا، بے شک تم اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنے کے۔ جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے پیدائشی طور پر لباس بھی کوئی نہیں، جوتا بھی کوئی نہیں، ختنہ بھی کوئی نہیں، اس طرح تو پیارے رسول علیہ السلام نے جب یہ قیامت کا منظر بیان فرمایا تو اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی،
कमा बदअना अव्वल खल्किन नुईदुहु। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2860। इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन, बेशक हम करने वाले हैं, हम ये काम ज़रूर करेंगे। यही हदीस पाक सही बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 4740। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूर मिन बादि ज़िक्र, और बिलाशुबा यकीनन हमने लिखा ज़बूर में, जो किताब है अल्लाह पाक की तरफ से, मिन बादि ज़िक्र, नसीहत के बाद, अन्नल अर्द यरिथुहा इबादी अस्सालिहून, बेशक ज़मीन के वारिस बनेंगे मेरे साले बंदे। तो यहाँ पर जो आया है अल अर्ज़ा, ज़मीन, इसकी दो तफसीरें मुफस्सिरीन किराम ने बयान फरमाई हैं। एक तो ये कि यहाँ अल अर्ज़ से मुराद अल्लाह की जन्नत की ज़मीन है, क्योंकि जन्नत का ही तज़किरा चल रहा है। अल्लाह पाक की जन्नत की जो ज़मीन है वो साले बंदे उसके वारिस बन जाएंगे। दूसरी तफसीर इसकी ये बयान की गई है कि अगर ईमान सच्चा हो, वअन्तुमुल अअलौना इन कुन्तुम मुअमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब हो। अगर ईमान सच्चा है तो दुनिया की ज़मीन भी साले बंदों के कब्ज़े में है। अन्नल अर्द यरिथुहा इबादी अस्सालिहून, और अल्लाह पाक ने कुरान करीम में कई मकामात पर वादा फरमाया है, अगर ईमान और अमल साले, इखलास सही मजबूत हो जाए तो दुनिया में भी ईमान वालों का गलबा है और इनकी हुकूमत है। इन्न फी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिल आबिदीन, बेशक इसमें लबलागा, अलबत्ता एक पैगाम है, कौमिन आबिदीन, उस कौम के लिए जो इबादत करने वाले हैं। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी हदीस है, इन्नल्लाह ताला ज़वाली अल अर्ज़ा, अल्लाह ने मेरे लिए ज़मीन को समेटा, सुकेड़ कर दिखाया। फ़उरीतु मशारिकहा व मगारिबहा, मशरक़ और मगरब, अल्लाह पाक ने पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मशरक़ और मगरब दिखाए और फरमाया सयबलुगु मा ज़ुविया ली मिन्हा, कि जहाँ तक ज़मीन को समेटा गया है वहाँ तक मेरी उम्मत की हुकूमत पहुँचेगी। इस हदीस पाक में आपने मशरक़ और मगरब का नाम लिया, शमाल और जनूब का नाम नहीं लिया। चुनाचे अगर आप नक्शा देखें अल्लाह की इस ज़मीन का, तो अरब से, सऊदी अरब से इस्लामी सल्तनत मशरक़ और मगरब में ज़्यादा है। नक्शे पर आप देख सकते हैं, इस हदीस पाक के ऐन मुताबिक है। सुनने अबी दाऊद हदीस नंबर 4252। इन्न फी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन, इसमें पैगाम है उस कौम के लिए जो इबादत करने वाले हैं। अब वो आयत करीमा आ गई जिसमें प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत, शान, रिफ़त और बुलंदी का तज़किरा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और नहीं भेजा हमने आपको मगर जहानों पर रहम करते हुए, जहान वालों के लिए रहमत बनाकर, इंसानों के लिए और तमाम मखलूक़ात के लिए। हदीस पाक में है फ़ी कुल्ले ज़ाते काबिदिन रतबतिन अजरुन, हर तार जिगर ज़िंदगी वाली चीज़ पर अगर रहम करें तो उसमें अजर है, जानवरों पर अगर तरस खाएं तो उसमें भी अजर है। तो इस हदीस पाक के एतबार से प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानवरों के लिए भी रहमत बन के आए, इंसानों के लिए तो रहमत है ही है। इस तरह आपने जानवरों पर जुल्म करने से मना फरमाया, जिन्नों के लिए रहमत, इंसानों के लिए और तमाम कायनात के लिए
صحیح البخاری حدیث نمبر 2466، رحمۃ للعالمین۔ دوسری بات جو اس آیت کریمہ میں ہے کہ انشاءاللہ اللہ کا دین ساری دنیا پر غالب آئے گا، اس لیے کہ آپ کل کائنات کے لیے رحمت ہے، تو اسلام غالب آئے گا، رحمت پھیلے گی اللہ کی توفیق سے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، فرما دیجئے انما یقیناً یوحی وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما یقیناً تمہارا معبود ایک معبود ہے، فہل انتم مسلمون، تو کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو، اطاعت قبول کرتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، اگر وہ منہ موڑ لیں پھر جائیں تو آپ فرما دیں آذَنْتُكُمْ، میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے، اطلاع پہنچا دی ہے، علی سوا برابری پر، برابری سے مراد کہ ہر امیر غریب کو، مرد عورت کو، عالم جاہل کو، سب کو پہنچا دیا ہے برابری پر، علی سوا ایک دین اللہ کا سب کی طرف پہنچ چکا۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور نہیں میں جانتا کیا قریب ہے، ام یا بعید دور ہے، ما توعدون جو تم وعدہ دیے جاتے ہو، میں تمہیں کوئی ٹائم ٹیبل تو نہیں دے سکتا کہ اتنی تاریخ کو تم پر عذاب آئے گا، فلانے مہینے میں قیامت آ جائے گی، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے میرے پاس، وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، بے شک وہ جانتا ہے الجہر بلند آواز کو، اونچی آواز سے جو بات کی جائے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور نہیں میں جانتا شاید کہ وہ آزمائش ہو تمہارے لیے، لعلہ شاید کہ وہ سے مراد جو عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے، عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے، ابھی پکڑ نہیں آ رہی، اس کا مجھے علم تو نہیں ہے، شاید وہ کوئی آزمائش ہے، مزید تمہیں آزمایا جائے اور آزمائش میں ڈالا جائے جو عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور فائدہ ہے ایک وقت تک، ایک مدت تک۔ قالا کہا آپ نے، قالا یہ قالا کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں دو طریقوں سے لکھا جاتا ہے، ایک قاف ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے قالا، دوسرا طریقہ کہ کاف کے بعد الف ہوتا ہے۔ یہ دونوں طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائے اور اسی طرح صحابہ نے لکھا اور اسی طرح تا قیامت ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ رسم الخط ہے۔ قال رب احکم بالحق، کہا آپ نے دعا کی اے میرے پروردگار تو فیصلہ کر دے حق کے ساتھ۔ آخر میں پھر یہی ہوتا ہے اب یا اللہ فیصلہ ہی فرما دے، نہیں تسلیم کر رہے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اور ہمارا رب الرحمن رحمان ہے، المستعان اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے، المستعان اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے، عَلَى مَا تَصِفُونَ اس پر جو تم بیان کرتے ہو، جو تم بیان کرتے ہو، اللہ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں وہ تمہیں ہدایت دے، یا جو بھی معاملہ اللہ پاک نے کرنا ہے اللہ پاک ہی اس کو بہتر جانتے ہیں۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا
ونور قلوبنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.